أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فظائرهم وغاصب حقوقهم من جون عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اس محفل میں استاد بزرگوار قبلہ حیات انصاری صاحب تشریف فرما. میں چاہتا ہوں کہ خود میں اور آپ ہم سب مل کے حضرت سے استفادہ فرمائیں، لیکن اب یہ اختتامی نشستیں تبرکن کچھ کلمات تاکہ سیرت آئمہ کا یہ سلسلہ، میری کوشش ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت امام زمانہ تک کی شخصیت کو باقی آئمہ کا بھی اجمالاً ذکر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ سکیں. اور کچھ احباب کی خواہش ہے، جو احباب مائل ہیں کہ ایک علمی نشست 2 سے 3 گھنٹے کی ماہ رمضان کے اندر یا عید الفطر کے فوراً بعد ایک یا چند نشستیں قبلہ کے ساتھ رکھی جائیں، ہم سب مل کر سے استفادہ کریں. وہ برادر جناب رضا صدیقی صاحب کو اپنا نام اور فون نمبر لکھوا دیں گے تاکہ پھر ان کو اطلاع دی جا سکے اور ہم سب حضرت کی فیوز و برکات اور علوم سے اور حضرت کی زحمتوں سے استفادہ کر سکیں. ختمی مرتبہ علیہ اعلیٰ تحیید والثناء آپ کی حیات طیبہ جب آخری مرحلے میں داخل ہوئی تو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین کام انجام دیا. مسئلہ غدیر اور واقعہ غدیر جو تاریخ اسلامی میں بے نظیر حیثیت کا حامل ہے. خود استاد بزرگوار نے غدیر سے متعلق بھی کتاب تعریف کی. ہم حدیث غدیر سے متعلق خود حضرت سے استفادہ کریں. میں یہاں پر فقط ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر امیر المومنین کی امامت اور خلافت سے متعلق قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی نہ ہوتی، حدیث رسول اسلام میں امیر المومنین سے متعلق کوئی حدیث نہ ہوتی، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ختمی مرتبت میں امت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا،
مان لیجئے کہ ختمی مرتبت نے کچھ نہیں بیان کیا اور امت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. اگر پیغمبر امت کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلے جائیں، کسی کا ذکر نہ کریں، کسی کو اپنا وسیع، جانشین، نائب معین نہ کریں، امت کی ثوابدید پہ چھوڑ جائیں، آپ مجھے بتائیے کہ امت کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ مان لیا پیغمبر نے کسی کا نام نہیں لیا، قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا، ختمی مرتبت نے امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. آپ کے خیال میں امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کسے معین کرے؟ کیوں؟ جی نہیں، میں نے عرض کیا کہ کوئی حدیث نہ ہو. پھر کیا کرے امت؟ کیا کرے؟ امت کے حال پہ چھوڑ جائے ختمی مرتبت، تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق کوئی آیت نہ ہو. اس صورتحال میں امت کا فریضہ کیا ہے؟ اگر کوئی آج جواب دے گا تو میں کل اس کے لیے بہترین ہدیہ لے کے. سوال واضح ہے؟ واضح نہیں؟ واضح. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جیسا کہا جاتا ہے جمہور اور سواد اعظم کے ہاں یہ بات مشہور اور معروف ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، اپنا جانشین معین نہیں کیا. مان لیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا، حتیٰ ساری زندگی میں کوئی حدیث بھی امیر المومنین سے متعلق ارشاد نہیں فرمائی، قرآن میں بھی کچھ نہیں کہا. اس صورت میں کہ پیغمبر امت کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلے جائیں تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ سبھی قریب رہتے ہیں جی، سارے یاد ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ. جنگوں میں جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، ہر طرح سے اسلام کی مدد کی، اس وقت ان صحابہ کے اندر وہ سب سے بڑی شخصیت ہے. اگر ختمی مرتبت کسی کو بھی اپنا نائب منتخب کر کے نہ جاتے تب بھی قرآن 1، سنت 2، سیرت عقلاء 3، عقل 4، ان سب کے مطابق جو اصول ہے وہ ختمی مرتبت کے بعد دیکھا جائے گا کہ جتنے بھی افراد موجود ہیں ان سب میں سے صلاحیت اور اہلیت کے اعتبار سے کون سب سے آگے، استعداد کو دیکھا جائے گا. یہ سیرت عقلاء ہے، یہ خود قرآن اور سنت اور عقل کا فیصلہ ہے. اگر پیغمبر نے کچھ بھی نہ کہا ہوتا تو بھی معیار صلاحیت ہے. وہ کون سی شخصیت ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد جس شخصیت میں سب سے زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے؟ آپ کسی بھی صحابی کو دوسرے کی جگہ رکھ سکتے ہیں اور رکھ کے آپ دیکھ لیں کام چل جائے گا. اگر فرزند ابو قحافہ حضرت ابو بکر کی جگہ پر آپ عمر ابن خطاب کو رکھ دیں، حکومت چلے گی نہیں چلے گی؟ چلے گی. عمر ابن خطاب کی جگہ آپ ابو عبیدہ جراح کو رکھیں، جو کام انہوں نے کیا کہ ابو عبیدہ جراح نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. طلحہ کی جگہ زبیر کو رکھ دیں، زبیر کی جگہ طلحہ کو رکھ دیں. عمار کی جگہ ابو ذر کو رکھ دیں، ابو ذر کی جگہ عمار کو رکھ دیں. حذیفہ یمانی کی جگہ سلمان فارسی کو رکھ دیجیے.
محمد بن ابی بکر کی جگہ آپ مالک اشتر نخعی کو رکھ دیں، ساسا بن سوہان ابدی کی جگہ عبداللہ ابن عباس کو رکھ دیں، ایک صحابی کو اٹھائیں دوسرے کو رکھ دیں، کام چلے گا نہیں چلے گا؟ لیکن جو کام حیات اسلام میں اور حیات ختمی مرتبت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیے، ان کاموں میں سے ایک کام کوئی دوسرا صحابی اسے علی کی جگہ رکھے یا سب کو ملا کے رکھ لے۔ کیا خیبر علی کی جگہ کوئی دوسری شخصیت فتح کر سکتی تھی؟ یہ سب مل کے بھی تو کوشش کر چکے تھے، سب مل کے کوشش کر چکے، پھر بھی خیبر فتح نہ کر سکے، علی نے تنہا فتح کر دیا۔ کیا عامر ابن عبدود کا مقابلہ تنہا علی کے کوئی دوسری شخصیت کر سکتی ہے؟ کیا ہجرت کے موقع پر ختمی مرتبت کے لیلۃ المبین کوئی ختمی مرتبت کے بستر پر اس طرح سے سو سکتا تھا، ختمی مرتبت کی جان کو بچا سکتا تھا؟ ان ہزاروں واقعات میں سے کوئی بھی واقعہ دیکھ لیجیے، ایک صحابی دوسرے صحابی کا نعم البدل بن سکتا ہے، لیکن ان 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب کرام میں سے کوئی ایک بھی یا سب کے سب بھی علی ابن ابی طالب کا بدل نہیں بن سکتے۔ صلاحیت کے اعتبار سے اگر پیغمبر کچھ بھی نہ کہہ گئے ہوتے، تب بھی عقل یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، فکر سلیم یہ کہتی ہے کہ ختمی مرتبت کی جگہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو آنا چاہیے تھا۔ امیر المومنین کے بعد جو شخصیت اسی معیار پر ہے وہ آپ کے فرزند امام حسن مجتبی ہے۔ میں نے مختصراً چند جملے آپ کے بارے میں عرض کیے، اور جس مقام پر حضرت امام حسن مجتبی کی شخصیت ہے، اسی مقام پر آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام، یہ سب کے سب شاگرد خدا ہیں، ان سب کا استاد اللہ ہے، یہ مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ ان 14 میں سے کسی ایک نے بھی دنیاوی مکتب سے کوئی ایک لفظ نہیں سیکھا ہے، یہ سب کے سب علم و قدرت الہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے بعد جو شخصیت ہے وہ امام علی زین العابدین ہے۔ دیکھیں میں اصحاب کی بات کر رہا ہوں، اگر میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں تو خود ختمی مرتبت کے علاوہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ان 14 میں سے کسی ایک کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے آج شخصیت حضرت امام علی زین العابدین کی میں بیان کرنا چاہوں، میں یہیں سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا معیار جسے خود قرآن نے بھی بیان کیا، وہ رنگ و نسل نہیں ہے، وہ علاقہ نہیں ہے، قوم قبیلہ نہیں ہے۔ قرآن جو انسانوں کی مساوات کی بات کرتا ہے، لیکن ایک مرحلے پہ پہنچ کے قرآن کیا کہتا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انبیاء عالم ہیں، لیکن علم انبیاء کی حدیں ہیں، معصومین علیہ السلام کی علم کی حد نہیں ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ختمی مرتبت کے بعد باقی تمام انبیاء میں سے افضل ترین نبی شیخ الانبیاء جد رسول اللہ حضرت ابراہیم ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار سے؟ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا؟ خدا نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ کہ ایمان ہے، کہ پھر کیوں چاہ رہے ہو؟ کہ بل لیطمئن قلبی، دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، انہیں پیس دو، ذبح کرنے کے بعد انہیں پیس کے آپس میں ان کے گوشت کو قیمہ بنا کے مخلوط کر دو اور اطراف کی پہاڑیوں میں پھینک دو، ایک ایک کی چونچ پکڑو، سر اٹھاؤ چونچ سے اور ایک ایک کو آواز دو، یأتینک سعیا، اس کے سارے ذرات سمٹ کر اکٹھے ہو جائیں گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہی کام ہوا، جناب ابراہیم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، منزل اطمینان میں فائز ہو گئے۔ جناب ابراہیم کی توحید کو بیان کرتے قرآن حکیم نے جو اسلوب اختیار کیا، آپ کے علم میں چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، پھر بعد خود گفتگو کی، حدیث نفس کی، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے، نہ خدا وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ یہ جناب ابراہیم
جو بعد از ختمی مرتبہ تمام تر انبیاء سے افضل ہیں، شیخ الانبیاء. لیکن قرآن جب جناب ابراہیم کی توحید کو بیان کر رہا ہے، جو معرفت کا بلند ترین درجہ ہے، تمام تر فضائل اور کمالات میں سے سب سے افضل علم اور معرفت ہے، اور علم و معرفت میں سب سے افضل توحید ہے، اور باب توحید میں شیخ الانبیاء جو باقی تمام انبیاء سے غیر از ختمی مرتبہ افضل ترین شخصیت ہے. آپ کی توحید کو بیان کرتے قرآن نے جو کیفیت بیان کی کہ جناب ابراہیم مخلوقات کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. چاند، سورج، زمین، ستارے، ان کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے برابر میں امام علی زین العابدین علیہ آلاف و طیبۃ والثناء کیا فرمایا؟ دعائے ابو حمزہ سمالی میں فرمایا، اے پروردگار بک عرفتک، میں نے تیری معرفت تیری ذات سے حاصل کی ہے. میں نے مخلوقات کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل نہیں کی ہے، تیری معرفت خود تجھ سے حاصل کی ہے. وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَيْهِ، اور تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل موجودات میں سے کوئی نہیں ہے، تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے. ابراہیم موجودات کو دیکھ کر، مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ رہے ہیں. علی زین العابدین خالق سے خالق کی بات کر رہے ہیں. میں نے تیری معرفت تیری ذات سے حاصل کی ہے، نہ کہ مخلوقات کو دیکھ کر. جناب ابراہیم کو یہی کہنا چاہیے، علی زین العابدین کو یہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو ان مخلوقات کے بعد دنیا میں آیا ہے وہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچے گا. لیکن جس کا نور تمام تر مخلوقات سے پہلے خلق ہو چکا ہے، جب کچھ تھا ہی نہیں غیر از خدا، تو وہ خدا کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرے گا. یہ سب سے اہم درجہ ہے فضیلت کے اعتبار سے. امام علی زین العابدین آپ کی زندگی کا یہ پہلو، علمی پہلو، آپ کی دعائیں، یہ 54 دعائیں معرفت کا بحر زخار ہے. میں حضرت کا علم، حضرت کی عبادت، حضرت کا زہد آپ ہی کے شہر میں چند جلسوں میں بالتفصیل بیان کر چکا ہوں. آج صرف ایک جملہ عرض کر کے پھر کوشش کرتا ہوں کہ باقی تو ائمہ کی زندگی سے متعلق بھی چند لفظ کہہ سکوں تاکہ ہم نتیجہ لے سکیں، کم سے کم امام صادق کی زندگی تک پہنچ جائیں. آج جو کہ شب قدر ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب مغفرت ہے، میں اس نامیے سے امام کی شخصیت کا ایک پہلو عرض کر دیتا ہوں. آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج کے باشعور ذہنوں کو جو شخصیت مسلسل اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اس شخصیت کا نام علی زین العابدین ہے. دیکھیے، ہم اگر کوئی نقطہ لگا دیں یا کوئی بات کریں، ایک عام فرد اٹھ کر جوش میں نعرہ لگا دیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی یونیورسٹی کا پروفیسر یا کئی کتابوں کا مصنف، مؤلف وہ اٹھے اور وجد میں آ کر نعرے لگانا شروع کر دے تو آپ کہیں گے کچھ بات ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، فیٹ کمپنی کا مالک اٹلی کے رہنے والے ایڈوارڈو جو اپنے باپ کے اکلوتے فرزند تھے اور دنیا کے متمول ترین افراد میں سے ایک تھے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، یہودی تھے، اٹلی کے رہنے والے تھے. یہ اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور انہی ایام میں ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا. تو ایڈوارڈو یہ دیکھنے کے لیے کہ شیعہ اسلام کیا ہوتا ہے، یہ اٹلی سے ایران آئے اور کوشش کر کے انہوں نے خمینی بت شکن سے ملاقات کی. آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے جو موجود ہے سوشل میڈیا پہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں جو گفتگو ہوئی. اس ملاقات کے بعد وہ چلے گئے اور دوبارہ جب ایران آئے تو خمینی بت شکن کی وفات ہو چکی تھی، رحلت ہو چکی تھی، اور اب سید علی خامنائی ان کے نمائندے تھے، ان کے جانشین تھے، رہبر تھے. پہلے جب وہ آئے تھے تو اس وقت وہ صدر تھے. اب جب آئے ایڈوارڈو تو انہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کر لیا، مذہب تشیع. آپ دیکھیں تو نیٹ کی آپ کو تصویریں بھی مل جائیں گی، جو یہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں بالکل سید علی خامنائی کے پیچھے کھڑے ہیں. ڈاکٹر علی اکبر ولایتی جو ایران کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے، انہوں نے ایڈوارڈو سے پوچھا، جنہیں بعد میں شہید کر دیا گیا،
جو اپنے باپ کے اکلوتے فرزند تھے، پوچھا کہ یہودی تو بڑے متعصب لوگ ہوتے ہیں، میں امام کی شخصیت کے باقی تمام ابعاد اور جہاد کو چھوڑ کر صرف یہ ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ تبرکاً ہم یہ کچھ مراحل طے کریں اور باقی سب ائمہ کا کم سے کم نام اور ایک یا دو باتیں عرض کریں کہ یہودی تو بہت متعصب ہوتے ہیں، وہ اپنا دین اور عقیدہ نہیں چھوڑتے، آپ نے کس طرح سے اپنے آبائی دین کو چھوڑا، اسلام قبول کر لیا؟ کیا جواب دیا؟ کہا کہ میری جو ملاقات ہوئی تھی روح اللہ موسوی الخمینی سے، آدھے گھنٹے کی ملاقات، اس آدھے گھنٹے کی ملاقات میں خمینی بت شکن نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی، ایک ایسی مثلث کھینچ دی کہ میں کوشش کے باوجود بھی اس سے باہر نہیں جا سکا اور مجبوراً مجھے اسلام قبول کرنا پڑا۔ کیا کیسی ٹرائنگل؟ کہا کہ آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا تو وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئے اور 3 کتابیں میرے سپرد کی اور کہا ایڈوارڈو، اگر تم واقعاً سنجیدہ ہو، اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، تو یہ اسلام کا نصاب ہے، یہ 3 کتابیں پڑھ لو، تمہیں اسلام کی تعلیمات کا اندازہ ہو جائے گا، تمہیں مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایڈوارڈو کہتے ہیں کہ میں قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ 3 کتابیں جو مجھے دی گئی تھی میں لے کے گیا۔ قرآن سے متعلق بھی ایڈوارڈو کی گفتگو ہے جو محفوظ ہے، آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ سے متعلق جو کہا وہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ جو مناسبت ہے صحیفہ سجادیہ، امام سجاد کی 54 دعاؤں کا یہ بحر زخار، اس سے متعلق ایڈوارڈو نے کیا کہا؟ کہا کہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے، یہ انسان اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے، یہاں تک کہ یہ انسان اپنے پروردگار سے اس طرح سے مانگتا ہے کہ خود اپنے رب کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ چونکہ شب قدر میں اسی مناسبت سے جملہ عرض کر رہا ہوں، کیا کہا ایڈوارڈو نے؟ خود شب قدر دیکھیے، آج یا تو غسل کر کے آپ اعمال کا آغاز کریں گے، یا صدقہ دے کے آغاز کریں گے، یا نوافل سے آغاز کریں گے۔ امام سجاد علی زین العابدین اپنی شب قدر کی اعمال کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ باقی ائمہ حتی ختمی مرتبت کو شامل کر کے سب نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے اور آزاد کیے جتنے غلام تنہا امام سجاد نے خریدے اور آزاد کی۔ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد بیان کیے سیرت نگاروں نے، مختلف تواریخ میں خریدتے تھے، لیکن 1 سال سے زیادہ غلام کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ کب آزاد کرتے تھے؟ شب قدر۔ شب قدر امام تمام غلاموں کو اور کنیزوں کو اکٹھا کرتے اپنے حجرے میں، اور جب سب اکٹھا ہو جاتے تو امام ایک رجسٹر کھولتے اور باری باری ایک ایک غلام اور ایک ایک کنیز سے استفسار کرتے، سوال کرتے، پوچھتے، بتاؤ فلاں تاریخ کو، فلاں دن تم نے میری حکم عدولی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ کہتا ہاں کی تھی۔ دوسرے سے اعتراف لیتے، فلاں موقع پہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ جو بھولا ہوا تھا اور خوش تھا کہ امام کو پتہ نہیں چلا، آج جب امام نے کہا یاد آیا، اب شرمندہ، اعتراف کیا، ہاں کیا۔ ایک ایک غلام سے، ایک ایک کنیز سے اعتراف لے لیتے۔ اب سب پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں امام کیا سزا دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، آج شب قدر ہے۔ امام فرماتے جاؤ، آج کی رات میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اور جاؤ، آج کی رات میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ پھر حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور ایک تشت میں درہم و دینار کی تھیلیاں پڑی ہوتی، ایک ایک غلام اور ایک ایک کنیز کو رخصت کرتے، وہ درہم و دینار کی تھیلی اس کے سپرد کرتے، فرماتے یہ لے جاؤ اور اب جا کر دوبارہ کسی انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا، اپنی باعزت زندگی کا آغاز کرو۔
جب ایک ایک غلام اور ایک ایک کنیز سب رخصت ہو جاتے تو امام اپنے حجرے کے دروازے کو بند کرتے اور جائے نماز پر تشریف لاتے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور اس جملے سے اپنی شب قدر کی تعقیبات کا آغاز کرتے کہ پروردگار دیکھ، میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تم اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ وہ نسخہ ہے۔ آج کی شب اگر خود ہم اپنے گناہوں کی معافی لینا چاہتے ہیں اپنے پروردگار سے، تو اگر کسی نے ہم سے زیادتی کی کم دل بڑا کریں، ان کو معاف کریں تاکہ اس قابل ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ سکیں، پھر ہم خدا سے معافی مانگیں، خدا کریم ہمیں اپنے فضل سے معافی عطا فرمائے۔ امام علی زین العابدین نے غلام خریدتے تھے، کیا کیا؟ ایسا نہیں کہ غلام خریدتے تھے اور پھر آزاد کر دیتے تھے، کیا حکمت تھی؟ چونکہ اس قدر سنگینیاں تھیں، اتنی مشکل صورتحال تھی، یہ 35 سالہ عہد امامت امام علی زین العابدین کا، کہ اگر کوئی چند لمحوں کے لیے امام کے پاس آ کے رک جاتا یا راستہ چلتے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا، کچھ ہی دیر کے بعد مدینے کا گورنر اسے بلا کر اس سے تفتیش شروع کرتا کہ تجھے علی زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیے ان حالات میں پیغام کربلا کو کیسے پہنچائیں، اپنے بابا کی محنت کو کیسے بچائیں، بنو امیہ کے ظلم کا پردہ کیسے چاک کریں؟ اس کے لیے ایک تو امام سجاد نے دعاؤں کا راستہ اختیار کیا، دوسرے مرحلے میں لوگوں کے احساسات کو ابھارا۔ اب ایک بیٹے کو اپنے باپ کی شہادت پر آنسو بہانے سے کون روک سکتا ہے؟ گزر رہے ہیں، اگر کوئی قصاب ہے جانور ذبح کر رہے ہیں، رک کے پوچھتے ہیں کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلائے تو؟ کہا کیوں نہیں، میں آپ کے نانا کا پیروکار ہوں، آپ کے جد کا امتی ہوں، ان کا حکم ہے، میں نے پانی پلایا ہے۔ پھر رخ کرتے کربلا کی طرف کہ پروردگار، یہاں تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن میرے پاپا حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا، کیا کر رہے ہیں؟ جب پانی سامنے آتا وضو کو گریہ شروع کر دیتے، یہ وہی پانی ہے جو میرے بھیا الیسر کو نہیں ملا۔ جو احساسات میں تموج لے کے آئے۔ تیسری طرف جو کام کیا، غلام خریدتے تھے اور 1 سال مسلسل ان غلاموں کو اپنے ہمراہ رکھتے تھے، اور وہ غلام امام کی سنت و سیرت و حیات و کردار کو بہت قریب سے دیکھتا تھا، آپ کے اقوال سنتا تھا، آپ کی عبادت کو دیکھتا تھا، آپ کے زہد کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، تو یہ معرفت اس طرح سے اس کے قلب میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی۔ اور 1 سال رہنے کے بعد بظاہر تو غلام ہے، اور دشمن کو بھی اس لیے زیادہ فکر مند نہیں تھا، دشمن کی چلیں ان کو غلام خرید کے آزاد کرنے کا شوق ہے، دشمن متوجہ نہیں تھا کہ علی زین العابدین کیا کام کر رہے ہیں، بظاہر غلام خرید رہے ہیں لیکن بباطن اپنے شاگرد منتخب کرتے ہیں۔ 1 سال ان کو اپنے پاس رکھ کے تیار کرتے ہیں، پھر دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح سے پیغام کربلا کو پہنچایا، دنیا تک پھیلایا، پھر دوسرے سال اور شاگرد آ جاتے ہیں، نئے غلام آ جاتے ہیں، اس ترتیب سے۔ یہ سلسلہ امامت ہے، یہ کار امامت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایک امام نے نہیں رکنے دیا۔ امام سجاد نے یوں یہ کام کیا جس سے بنو امیہ کے خلاف نفرت بڑھتی چلی گئی، پیغام کربلا مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا، اور اب یہ شمع امامت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھ میں آتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی، 38 ہجری میں۔ میں امام سجاد کا بیان کر رہا تھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ 57 ہجری میں ہوئی، یعنی امام حسین کی شہادت کے موقع پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کل عمر 3 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی۔ یہ نوٹ کر لیجیے، ممکن ہے یہ سوال آپ کے امتحان میں آتا ہے۔ اس کے بعد 22 برس اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ، میں جتنی وہ وقت کی کمی کے باعث تیزی دکھا رہا ہوں وہ دقت پیش آ رہی ہے نا۔ پھر یہ عرصہ اپنے دادا امام حسین کے ساتھ گزارا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر تقریباً 37 سال اور کچھ مہینے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارے، اور 19 سال
10 مہینے اور 15 دن یہ عہد امامت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا. یہاں عجیب دور ہے، پیچیدہ دور ہے. اس میں آپ نے مختلف شخصیتوں کو چنا، منتخب کیا. جیسا کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ 4 اصحاب، ابو بصیر ہے، زرارہ ہے، محمد ابن مسلم ہے، ان شخصیتوں کو، یہ 4 وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے میرے بابا کی احادیث کا ذخیرہ آگے بعد کی نسلوں تک پہنچا ہے، منتقل ہوا. منتخب افراد کے اوپر محنت کی حضرت امام محمد باقر، اور نہ صرف ان کو علوم اور معارف تعلیم دیے بلکہ ان کا تزکیہ فرمایا. یہاں تک کہ ابو بصیر، میں صرف ایک نمونہ عرض کر کے پھر آگے بڑھوں چونکہ سائے ڈھل رہے ہیں، اور جب تک کہ آزاد کی آواز بلند نہیں ہوتی پھر میں امام صادق کی سیرت کو بیان کروں گا تاکہ کم سے کم آج ہم امام صادق کی سیرت تک پہنچ جائیں اور پھر کل امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کر سکیں. ایک علمی پہلو ہے جس کا میں نے ایک نمونہ عرض کیا، ایک جملہ عرض کر دیا. دوسرا، اب شخصیتوں کو تراشنا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں ان کی تہذیب کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے. جیسے ابو بصیر سے متعلق میں نے یہ دیکھا ہے کہ جناب حضرت ابو بصیر امام کے صحابی ایک خاتون کو اس کے گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے جاتے تھے، اور ایک دن قرآن پڑھاتے ہوئے اسی دوران انہوں نے مزاح کیا، شوخی کی، ایسی مزاحیہ بات کی، دونوں ہنسے. جب ابو بصیر امام کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ امام ناراض ہے. کہا حضرت آپ ناراض ہیں؟ کہا ابو بصیر سنو، ایک علنی گناہ ہے جس کے بعد تو انسان فاسق ہو جاتا ہے، فسق و فجور کی طرف چل پڑتا ہے، لیکن یہ جو مخفی گناہ ہے جو انسان چھپ کر انجام دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اگر انسان مخفی گناہ کا ارتکاب کرے تو اللہ اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. ابو بصیر، آج کے بعد کسی نامحرم خاتون کے ساتھ شوخی نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، کیونکہ آج کل یہ چیزیں عام ہیں. جوان ہیں مثلا وہ صنف ناظر کے ساتھ فون پہ باتیں کریں گے، دیگر ذرائع سے گفتگو کریں گے. نہ، اگر کوئی اور کرتا ہے اپنی مرضی کرے، لیکن جو مکتب اہل بیت کا پیروکار ہے، ہمارے ائمہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہم سب شاگرد ہیں، جیسے کہ المومن سے منسوب ہے کہ نحن العلماء وشیعتنا الطلاب، ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں، اور جو ہمارے شاگردوں میں نہیں ہے پھر باقی خس و خاشاع کے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل کریں کہ ہم اپنے ائمہ سے دور ہو جائیں، خدا کی توجہ کے مستحق نہ رہیں. اس کے بعد سلسلہ امامت منتقل ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف. حضرت امام صادق کا عہد اپنے اندر بہت ساری پیچیدگیاں رکھتا ہے. دیکھیے، میں نے ایک بات کہی تھی، آپ مصطفی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، باقری بھی ہیں، کاظمی بھی ہیں، مہدوی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خود کو اور دنیا آپ کو جعفری کے نام سے یاد کرتی ہے. کیوں آپ کے مذہب کو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق کے ساتھ؟ کیا آپ علوی نہیں، حسنی نہیں، مہدوی نہیں؟ سمجھنا ہے کہ کیا کام کیا امام صادق نے. اگرچہ سکت نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ افطار کے وقت تک امام کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ پہلی مرتبہ موقع ملا. امام حسن مجتبیٰ کا دور کتنا پیچیدہ ہے، امام حسین کا دور کتنا مشکل ہے کہ آپ کو کربلا کی تیاری میں 10 سال لگ گئے. امام سجاد نے کس انداز سے پیغام کربلا کو آگے بڑھایا. اگرچہ اس عالمی یونیورسٹی کی بنیاد امام باقر نے رکھی، لیکن اسے بام عروج تک امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنچایا. لیکن جن حالات میں اپنا کام شروع کیا وہ حالات بہت پیچیدہ تھے. آپ کے چچا جناب زید کو کس بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا، کتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. آپ کی لاش مطہر کو جلا دیا گیا. کتنے عرصے تک آپ کو صلیب پہ 3 سال تک آپ کے سر اقدس کو اور آپ کے جسد کو شہر کے دروازے پر لٹکا کر رکھا گیا.
کیا یہ کم تکلیف دہ بات تھی؟ محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض بن حسن مثنى بن حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب اور آپ کے بھائی ابراہیم، دونوں کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ان دونوں نے جب علم بغاوت بلند کیا تو جمہور کے دو بڑے امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ اور امام مالک، ہر دو نے ان کی مدد اور نصرت کے وجوب کا فتویٰ دے دیا کہ محمد نفس زکیہ کی مدد کرنا واجب ہے، لیکن امام صادق جو قریب ترین شخصیت ہے خاموش ہے۔ امام حسن مجتبی کی اولاد کو بعد میں منصور دوانکی نے توق و سلاسل میں قید کر کے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر بٹھا کر مدینے سے باہر نکالا۔ امام پھوٹ پھوٹ کی گریہ کر رہے تھے، اتنا گریہ کیا کہ بیمار پڑ گئے، 20 دن بیمار رہے، مسجد نبوی تک نہیں جا سکے، لیکن خاموش، سکوت اختیار کیا۔ ابو مسلم خراسانی نے کوفہ سے مروان حمار کو باہر نکالا، بنو امیہ کی حکومت ختم کی اور قاصد روانہ کیا امام صادق کے پاس، کہا کہ عراق کی حکومت تیار ہے، آئیے آپ عراق کی حکومت سنبھال لیں۔ جب ابو مسلم خراسانی کا ابو سلمہ خلال کا عراق سے قاصد پہنچا، امام مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خط پڑھا سائڈ پہ رکھ دیا، پھر تلاوت مصروف ہو گئے۔ قاصد نے کہا کہ میں جلدی میں ہوں۔ ابو سلمہ خلال نے کہا کہ جواب دیے بغیر نہیں آنا۔ امام نے فرمایا جواب چاہیے؟ کہا جواب دیجیے۔ جس چراغ کی روشنی میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، خط اٹھا کر اس لوح کو ثبوت کیا۔ جب سارا خط جل گیا تو فرمایا جاؤ ابو سلمہ خلال کو بتانا کہ تمہارے اس خط کا جعفر صادق کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں۔ یہی کام ابو مسلم خراسانی نے ایران سے کیا کہ ایران کی حکومت تیار ہے، فرزند رسول آپ حکومت سنبھال لیجیے، ایسے ہی جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سارے عرصے میں اب تک جس طرح سے حقائق کو مسخ کیا گیا، جس طرح سے ختم مرتبت کی سنت کو پائمال کیا گیا، آپ کی احادیث کو جلایا گیا، نئی احادیث گھڑی گئی، آپ سے منسوخ کلام، سرے سے دین میں مصطفی کو یوں آمیختہ کر دیا گیا کہ ایک سلیم الفطرت انسان اس دین کا تعارف ہونے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ مگر یہ دین مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے مرحلے میں اسلام میں ناب محمدی کا تعارف کروائیں، حکومت مقصد نہیں ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ اسلام کو پہچانوائیں، یہ کام کیا امام صادق نے۔ اب جب اسلام کا تعارف شروع کیا تو اس زمانے کے لوگوں کو یوں لگنے لگا کہ گویا ابھی اسلام محمدی سے آشنا ہو رہے ہیں۔ کہیں شرک کا دربار بازار گرم تھا، کہیں پر کفر کا، کوئی توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جیسے ابو شاکر لیثانی، اب واقعہ مفصل میں بیان نہیں کرنا، ابو شاکر لیثانی کے ساتھ مناظرہ آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے امام نے گفتگو کی۔ اسی طرح سے ابن درہم جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، امام کا مناظرہ اس کے ساتھ، وہ قدری مناظر، امام کی عمر صرف 3 سال ہے۔ عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں 86 میں عبد الملک بن مروان کی موت ہو گئی، جتنے مسلمان مفتی تھے سب کو شکست دے چکا، امام سجاد خود چلے جاتے، آپ کے فرزند امام محمد باقر ان کو بھیجتے جن کی عمر اس وقت تقریباً 34-35 سال تھی۔ جب عبد الملک بن مروان نے خط لکھا کہ اب اسلام کی حقانیت زیر سوال ہے، اسلام کی صداقت خطرے میں ہے، قدری مناظر کہتے ہیں کہ یا میرے نظریات کو قبول کریں یا پھر ان کا رد پیش کریں، اور میرے پاس کوئی فرد نہیں بچا ہے۔ اب امام سجاد امام ہے، دین کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، تشریف لے جائیں، نہیں گئے، نہ خود گئے نہ بیٹے کو بھیجا، کسے بھیجا؟ اپنے پوتے کو، امام جعفر صادق کو۔ کتنی عمر ہے؟ 3 سال۔ قدری مناظر دیکھ کے پریشان ہو گیا اور کہا کہ عبد الملک بن مروان اب کوئی نہیں بچا تمہارے پاس عالم مفتی کی میرے مقابلے میں بچوں کو لے کے آؤ گے؟ میری توہین ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کروں۔ وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علی زین العابدین نے یہ کیا کام کیا ہے
کیوں چھوٹے سے بچے کو بھیج دیا؟ امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اسے بتاؤ اس کے نظریات اور عقائد کیا ہیں۔ میں نے تفصیلاً مسائل کو عرض کیا ہے، یہاں تک کہ امام مدینے میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، جیسا کہ مغرب کے دانشور تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سارے علوم کے موجد اور بانی خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بیک وقت 4000 شاگرد آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، مختلف علوم، مختلف فنون، علوم قدیم و جدید سارے کے سارے پڑھائے جا رہے ہیں، علوم غریبہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ شروع میں جب کوئی مناظر آتا امام خود اس سے گفتگو کرتے۔ ایک مناظر آیا جس کا نام تھا عبداللہ، ابھی ایک بات کر دوں نمونے کے طور پر آگے بڑھوں، عبداللہ نام تھا اس کا، آیا کہ جعفر صادق کیا ان ظاہروں کو لے کے بیٹھے اور عالم بنے ہوئے اور ان کو اپنا شاگرد بنا رکھا ہے، مجھ سے بات کرو۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ میں تمہارے خدا کا انکار کرتا ہوں، تب مانوں جب میرے سوالوں کے جواب دیں۔ امام نے فرمایا تو کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں توحید خدا سے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، میں خدا کا انکار کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ اب ہزاروں شاگرد بیٹھے ہیں، امام مسند درس پر تشریف فرمائے اور ادھر یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ مناظرہ کریں، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مناظرہ تو کریں گے لیکن پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیجیے۔ کیا سلیقہ ہے، کیا اسلوب ہے، کیا حسین انداز ہے کہ یہ سب مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام جعفر صادق ہے۔ جب ہماری گفتگو شروع ہونے لگی ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، تاکہ دونوں کا تعارف ہو اور پھر بات آگے بڑھ سکے۔ جیسے اس نے یہ سنا تو ہوشیار آدمی تھا، خاموش ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر سر جھکایا اور محفل سے باہر چلا گیا۔ امام کے ایک صحابی نے سوال کیا، امام ہم تو بڑے خوش تھے کہ یہ آیا ہے، سوال کرے گا، آپ جواب دیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، نئی نئی باتیں سیکھیں گے، اور آپ نے اسے بات کی نہیں، مناظرہ نہیں کیا، روانہ کر دیا۔ امام نے فرمایا مناظرہ تو ہو گیا، مناظرہ ہو گیا اور آنے والے نے اپنی شکست کا بھی اعتراف کر لیا کہ ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ فرمایا کہ آنے والے کا نام عبداللہ تھا اور وہ میرے ساتھ توحید خدا سے متعلق اور وجود خدا سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس کا نام پوچھا، سمجھدار اور ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ جعفر صادق میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میں نام بتاؤں تو پھنس جاؤں گا، خاموش ہو گیا کہ اگر میں اپنا نام بتا دیتا ہوں تو جعفر صادق نے اگلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں تو عبداللہ کہاں سے آ گیا۔ یوں ایسا ہوا کہ چند سالوں میں امام کی روحانیت، یعنی مدینہ روحانیت اور علم اور معرفت کا مرکز بن گیا۔ پوری اسلامی دنیا سے حق اور حقیقت کے متلاشی آ کر امام کے سامنے زاغوہ تتلمس طے کر رہے ہیں۔ اب پوری اسلامی دنیا میں جو بھی عالم ہے یا براہ راست امام کا شاگرد ہے یا امام کی شاگردوں کا شاگرد ہے۔ شروع میں امام خود گفتگو کرتے تھے، خود مناظرہ کرتے تھے، لیکن پھر شخصیتوں کو تراشا۔ ہمارے یہاں پیر بھی ہیں بکثرت، آپ کا شہر ملتان پیروں سے پر ہے، اور امامت اور پیر یہ دو الگ مکتب ہیں۔ کیا فرق ہے مکتب پیری میں، پیری مریدی کے مکتب میں، اور مکتب امامت میں؟ پیر مرید پرور ہوتا ہے، اسے ہمیشہ مرید رکھتا ہے، مکتب امامت شخصیت پرور ہوتا ہے۔ امام شخصیتوں کو پروان چڑھاتے، کیسی کیسی شخصیتوں کو پروان چڑھایا؟ جناب مومن طاق کو علم کلام میں طاق کر دیا، جناب حمران کو علوم قرآن میں ماہر کیا، جناب ابان بن تغلب کو لغت و ادبیات میں ماہر کیا، جناب زرارہ کو علم فقہ میں، ابو بصیر کو علم حدیث میں، مختلف شخصیتوں کو مختلف علوم میں اس درجے پر پہنچا دیا کہ اب اگر شام سے یا کسی دوسرے خطے سے کوئی آ کے کہتا کہ امام مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، امام پوچھتے کس علم میں؟ مثلا کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو۔ اگر وہ کہتا نہیں آپ سے کروں گا، امام فرماتے نہ، زرارہ سے گفتگو کرو۔ اگر تم نے اسے مباحثے میں شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی۔ یوں شخصیتوں کو تیار کیا۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخصیت ہیں بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری، جابر بن حیان۔ 400 رسالے، 400 کتابیں لکھی ہیں جابر بن حیان نے، جن میں سے کچھ کلمی نسخے آج بھی آیت اللہ مرجی نجفی کی کتاب خانے میں موجود ہیں۔ اپنی ایک کتاب کے شروع میں عجیب جملہ کا جابر بن حیان نے
کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان میرے کسی ایک نظریے کو بھی رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. یہ امام صادق یہاں تک کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ابن تیمیہ نے جسارت کی امام صادق سے متعلق. کہا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اگرچہ 2 سال پڑھتے رہے جعفر صادق سے، لیکن بعد میں شاگرد استاد سے آگے نکل گیا. اس سے پہلے کہ کوئی شیعہ عالم ابن تیمیہ کی گستاخی کا جواب دے، مولانا شبلی نعمانی نے جواب دیا. کرے ابن تیمیہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. کہا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت لاکھ مفتی و مجتہد صحیح، لیکن انہیں فضل و کمال اور علم و معرفت میں جعفر صادق کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کہ فقہ و حدیث بلکہ تمام علوم جعفر صادق کے گھر سے چلے. یہ امام صادق کی شخصیت ہے. پہلے منصور دوانکی متوجہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ میں تو صرف لکڑی کے تخت کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پہ حکومت کر رہا ہوں. اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اب اس نے امام کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے سوچنا شروع کیا. کیا کرے کہ امام کی اس مرکزیت کو توڑ دے؟ کوئی علمی مناظرہ کروائے اپنے دربار میں جس سے امام کو شکست ہو جائے. لیکن اب پوری اسلامی دنیا میں جب اس نے نگاہ دوڑائی تو جو بھی نظر آتا ہے یا امام کا شاگرد ہے یا امام کی شاگرد کا شاگرد ہے. بہت تتبع و تفحص اور چھان پھٹک کے بعد منصور دوانکی نے ایک شخصیت کو تلاشا، ڈھونڈا. کسے؟ نعمان بن ثابت. پتہ چلا کہ بہت حاضر جواب اور بہت ذہین اور لائق عالم ہے. کہا کہ اگر آپ میرا ایک کام کرو تو میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا. تو کیا کہا کہ کچھ ایسے سوال تیار کیجئے، میں جعفر صادق کو اپنے دربار میں بولا ہوں، آپ جعفر صادق سے پوچھو، وہ لاجواب ہو جائیں، میں آپ کی امامت کا اعلان کروں گا سرکاری سطح پر اور آپ کو بہت کچھ عطا کروں گا. پہلے تأمل کیا، پھر قبول کر لیا. اور 2-4 مہینوں کے بعد آئے نعمان بن ثابت. امام ابو حنیفہ کہا کہ منصور دوانکی اب آپ جعفر صادق کو بلا لیجیے. امام جعفر صادق کو مدینہ سے بغداد بلایا گیا. درباری بیٹھے ہوئے، مسند بچھا دی گئی. امام کے لیے مسند ہے، ادھر نعمان بن ثابت ہے، ادھر منصور دوانکی بیٹھا ہے. تو منصور دوانکی کہا کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ہمارے مکتب کے اسلام کے بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں. امام نے چونکہ 2 سال شاگرد رہ چکا ہے خود اعتراف کیا، لولا سنتان لہلک النعمان، یہ ظرف امامت ہے. نہیں فرمایا کہ ہاں میرا شاگرد رہ چکا ہے، فرمایا ہاں ہمیں نجات دے، ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. اب 40 سوال پوچھے. پہلا سوال یہ پوچھا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے کہ مردار اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حرام ہے دوسرے کا گوشت حلال ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے، ایک کا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے اس لیے حرام ہے. کہا پھر اللہ نے خون کو ہی کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو یہ گوشت ضائع نہ جاتا. امام نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کسی بھی مضر شے کو اپنے بندوں کے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا. کہا کیوں، اس میں کیسا نقصان ہے؟ فرمایا اس میں 3 نقصان ہیں. جو شخص خون کھائے گا یا خون پیے گا، ایک تو اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اٹھے گا، دوسرا وہ قسی القلب ہو جائے گا، تیسرا اس سے کوڑ اور جذام کی بیماری لگ جائے گی. کہ پھر ہمیں کیسا پتہ چلے کہ اگر ہم بازار سے گوشت خرید کے لائیں تو یہ گوشت ذبیحہ ہے یا مردار ہے؟ آپ کے لاہور میں اور مختلف جانور کھاتے رہے، پتہ نہیں آپ کے ملتان کی کیا کیفیت ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ بازار میں قصاب سے جو گوشت خریدا ہے یہ ذبیحہ ہے یا مردار ہے؟ امام نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو تو لا کر اس گوشت کو آگ پر رکھو. اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. کہ اگر ذبیحہ ضروری ہے تو پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ اسے مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا. امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، اگر پانی سے باہر آ کے مرے تو ذبیحہ ہے. کہ کیا فرق پڑتا ہے اندر اور باہر کا؟ فرمایا اس لیے کہ مچھلی کے جسم میں خون انتہائی کم ہوتا ہے، اور دوسرا جب پانی سے باہر آنے کے بعد وہ تڑپتی ہے تو اس کا سارا جسم کا خون آ کر اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کا باقی گوشت
محفوظ ہو جاتا ہے، فاسد نہیں رہتا۔ کہا کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اس کے بہن بھائی ماں باپ وہ جہنم میں چلے جائیں۔ جب بھی ماں کی یاد آئے گی، باپ کی یاد آئے گی، بہن بھائی کی، تو یہ جنت اس کی جہنم بن جائے گی۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کیوں نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے، اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو پھر وہ کبھی اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ کہا کہ نماز عربی زبان میں کیوں فرض کی؟ کیا اللہ باقی زبانیں نہیں جانتا؟ فرمایا اس لیے تاکہ تحریف، تغیر اور تبدل سے محفوظ رہے۔ کہا کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہر جگہ موجود ہے۔ کہا پھر اللہ نے کعبہ کو قبلہ کیوں قرار دیا؟ فرمایا نظم کے لیے۔ کہ اگر اسلام میں نظم کی اتنی اہمیت ہے تو پروردگار نے موت کا ایک وقت اور ایک سبب کیوں معین نہیں کر دیا؟ فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے۔ اب وقت اس گزر رہے سے میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں، نماز روزے میں سستی کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں یہ اعمال میں بڑے چست ہیں، بڑی پھرتی دکھاتے ہیں، زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ابلیس، شیطان، اس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ناکام ہو گیا، اس لیے پھر اس نے سارا زور عمل پہ لگایا تو تھوڑی اس کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن ہمارے مخالفوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا کہ عمل میں کیا رکھے، لگے ہوئے کون سے فائدہ پہنچا دے۔ کہا کہ اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے، سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہا کیا یہ اعمال مادی ہیں؟ فرمایا نا، اعمال روحانی ہیں۔ کہ اگر اعمال روحانی ہیں تو پھر خدا قرآن میں یہ کیوں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ تولا تو مادی چیزوں کو جاتا ہے، اللہ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا۔ بھلا وہ کیسا ترازو ہوگا کہ اس کے اوپر ان روحانی مسائل کو، اعمال کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ میزان ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے جس پر انسان کے ہر عمل کو رکھ کے پرکھا جائے گا کہ میزان پہ پورا اتر رہا ہے یا پورا نہیں اتر رہا۔ امام نے اس نے 40 سوال پوچھے، امام نے 40 سوالوں کے جواب دیے۔ اہل بصرہ کا نظریہ بیان کیا، اہل کوفہ کا، اہل حجاز کا، اہل مدینہ کا، پھر قرآن و سنت سے اپنا موقف بیان کیا۔ بالآخر علم دوست تھا، اگرچہ کہ لالچ میں آ کے امام کے مقابلے میں آ گیا سوال پوچھنے کے لیے، منصب کے لیے، لیکن علم سے محبت کرتا تھا، علم دوست تھا۔ جیسے ہی امام سے 40 سوالوں کے برجستہ جواب سنے، فی البدی جواب سنے، ایک مرتبہ منصور دوانکی کے دربار میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی بھول گیا کس نے بلایا، یہ بھی بھول گیا کیوں بلایا ہے، یہ بھی بھول گیا کہ بعد میں کیا ہو سکتا ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابھی وقت ہے، لگ یہ رہا ہے کہ مغرب قریب ہے، لیکن 10-12 منٹ ہے، میں 3 سے 4 منٹ اور تاکہ گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھ جائے۔ اب منصور دوانکی کو جب اس طرح سے شکست ہوئی تو اب کیا کرے؟ اب اس نے ایک نیا حکم جاری کر دیا، کہا کہ جو شخص جعفر صادق کے پاس جائے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اسے سرکاری خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کرانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی ہمارے امام کے پاس، مفتی اعظم اور امام اعظم کے پاس جائے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اسے 1 درہم تحفے میں دیا جائے گا۔ اب مومنین پریشان ہو گئے، سارا دن مزدوری کریں، شام کو 1 درہم ملے، اب امام کے پاس جائیں گے گھر چلائیں۔ تو ایک مومن پریشان ہو کے ایک دن تو دیا اس نے درہم، امام کے پاس آیا، کہ اب تو آپ کی زیارت سے بھی محروم رہ جائیں گے اور آپ سے سیکھ بھی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اب آپ تک آنے کے لیے 1 درہم ٹیکس لگا دیا گیا۔ تو مشکل کشا کے بیٹے مشکل کشا بن گئے، مسکرائے، فرمایا اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، پہلے حکومت کے مفتی کے پاس جاؤ، جا کے مسئلہ پوچھو، 1 درہم لے کے آ جاؤ،
پھر جعفر صادق کے پاس آؤ اور دین لے کے چلے جاؤ۔ اس سے 2 یا 3 سال گزرنے کے بعد نعمان بن ثابت ابو حنیفہ آئے، مدینہ میں آئے، امام کے دروازے پہ دق الباب کیا، اجازت مانگی۔ امام کو جب پتہ چلا کہ فلاں صاحب آئے، امام نے ملنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد اہل عراق ایک وفد آیا، اسی میں ان کو اجازت ملی جب تو یہ ان کے اندر شامل ہو کر اندر داخل ہو گئے۔ اب بیٹھے، سلام دعا ہوا سب سے، تو انہوں نے گفتگو شروع کی، کہا کہ اے امام، یہ اہل کوفہ جو کوفہ سے آئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں اصحاب کرام کے اوپر سب و شتم کیا جاتا ہے، لعن کیا جاتا ہے، آپ کوفہ میں آپ کی بڑی تعداد میں پیروکار ہیں، آپ انہیں منع کریں، ان کے ذریعے پیغام بھیجیں لکھ کر تحریری طور پہ، تاکہ وہ یہ کام نہ کریں۔ امام نے فرمایا بھلا کون میری بات سنتا ہے؟ کہ کیوں نہیں سنتا ہے؟ آپ ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیے۔ امام نے فرمایا تم میرے شاگرد رہے ہو، 2 سال برابر میرے درس میں آتے رہے، اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، بغیر اجازت آ گئے، میں نے تمہیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی، تم نے بغیر اجازت پوچھنا شروع کر دیا، تو جب میرا شاگرد میری بات کو اہمیت نہیں دے رہا تو میں کسی اور سے کیا توقع رکھوں وہ میری بات کو مانے گا؟ اے ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تو امامت کا دعویٰ رکھتا ہے اور فتوے دیتا ہے۔ کہا ہاں، میں امام ہوں اور مجھے یہ منصب دیا گیا ہے۔ کہ اگر تم امام ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ سوچ میں پڑ گئے امام کے، اب کیا بتائیں جناب نعمان بن ثابت، کیا کفارہ ہے؟ وہ سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا۔ امام نے فرمایا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، تو جب اتنا بھی نہیں پتا تو امامت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا مبنا قیاس ہے، تم دین میں قیاس سے کام لیتے ہو۔ کیا کروں اے امام جعفر صادق، اگر کسی مسئلے کا حل اور جواب مجھے قرآن سے نہ ملے، سنت سے نہ ملے، تو بالآخر مجھے قیاس کرنا پڑے گا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا منہج قیاس ہے تو پھر بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہ قتل بڑا جرم ہے۔ کہ اگر قتل بڑا جرم ہے تو شریعت میں قتل کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ شرط ہیں۔ تو بڑے جرم کے لیے 2 گواہ، چھوٹے جرم کے لیے 4 گواہ۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ یہ نہیں پتا، کوئی اور سوال پوچھیں۔ امام نے کہا عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہا عورت کمزور ہے۔ کہا جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے؟ کہا ہاں۔ امام نے فرمایا لیکن بالعکس ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے، کیوں؟ کہا نہیں پتا۔ امام نے فرمایا بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے۔ کہ لیکن اگر ایک خاتون ماہ رمضان میں یا باقی دنوں میں وہ نماز سے بھی محروم رہتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں جب طہارت کی طرف پلٹتی ہے تو اس پر روزے کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے، کیوں؟ کہ نہیں پتا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی 10 درہم اٹھا لے، کسی کے چوری کر لے، اس سے کم پہ تو حد نہیں ہے، لیکن اگر 10 درہم اٹھا لے تو اب اس پر حد جاری ہوگی تو اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، لیکن اگر کوئی کسی کی انگلیاں کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، تو اسے 500 درہم دیت دینا پڑے گا۔ یہ 50 گنا کا فرق کیوں ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے پوچھا بتاؤ نیکی کا کمال کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا بتاؤ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کہ نہیں معلوم۔ امام پوچھتے گئے، اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے۔ امام نے ایک ایک سوال کا برجستہ جواب دیا، وہ کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکا، بس چونکہ ہنگامے غروب ہے، افطار کا وقت قریب ہے، آخری سوال۔ آخر میں امام نے پوچھا اے ابو حنیفہ یہ بتائیے کہ قرآن کی جو آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں سے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتائیے کون سی نعمتیں؟ تو کون سی نعمتیں؟ یہی نعمتیں جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر کھانے پہ بلائے، دسترخوان بچھائے، آپ کو بہترین کھانا کھلائے، مشروبات پلائے، چاہتے ہو آپ کو کچھ تحائف دے دے، اور اس کے بعد جہاں جب ملو تم اس سے تو لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر کے تم سے پوچھنا شروع کر دے بتاؤ فلاں دن تمہیں میں نے کیا کیا کھلایا تھا، کیا کیا تحفے دیے تھے، تو بتاؤ تم اس شخص کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بڑا کمزرف آدمی ہے، بہت کمینہ شخص ہے۔ کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کہ پھر بتائیے وہ کون سی نعمتیں
جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کاش میں دوبارہ کہوں، ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت ہم محمد والے محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ پروردگار بحق امام جعفر صادق ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صوم و صلات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار آج شب قدر ہے، امام جعفر صادق کو آپ کے جد بزرگوار امام علی زین العابدین کے صدقے میں ہم سب کو آج کی رات شب قدر سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آج کی مبارک شب میں امام صادق کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے دوستوں کے عزیزوں بہن بھائیوں کے صحت و سلامتی کے لیے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے، اور اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ زہرا پر 3 مرتبہ صلوات بھیجیے۔